وعلى آلك واصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك واصحابك يا نور الله. اللہ پاک کے آخری نبی حضرت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الصلاۃ علی نور لکم یوم القیامت عند ظلمت الصراط. اے میری امت، تمہارا مجھ پر درود پڑھنا بروز قیامت تمہارے لیے پل صراط کے اندھیرے میں نور ہوگا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. میرا ذہن ہے کہ ہم 1:45 سے پہلے دعا کر لیں. 1:45 کہہ رہے ہیں، 1:45 سے پہلے کر لیں تاکہ جماعت کے ساتھ نماز 1:45 بجے جہاں ہوتی ہے وہاں مل جائے. قرآن پاک میں اللہ پاک نے ارشاد فرمایا اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ. قرآن پاک کی مختصر سورت ہے لیکن بہت جامع ہے. اس کوثر کی تفسیر پر مجھے ہمارے بار کے کچھ ممبران نے کہا تھا کہ کچھ میں عرض کروں، میلاد کا موقع ہے. یہ تو آپ جانتے ہیں کہ ہم مدنی چینل والے، ہم دعوت اسلامی والے، ہم سپیچ کے پیسے نہیں لیتے. مجھے یہاں آنے کے پیسے نہیں ملنے. ہم ایک سوچ کو لے کے چل رہے ہوتے ہیں. پرسوں ہائی کورٹ اسلام آباد بار میں اجتماع میلاد تھا. کل میں ایبٹ آباد میں تھا. رات عشاء کے بعد ہم ایبٹ آباد سے نکلے ہیں. ابھی یہاں سے مجھے لاہور جانا ہے. کوئی سوچتا ہوگا شاید کہ یار یہ شہر پھر رہے ہوتے ہیں کہ ان کو پتہ نہیں کتنے پیسے مل جائیں گے. پیسوں کی طلب میں لے کے نہیں چلے ہوئے، ایک درد لے کے بانٹ رہے ہیں جو امیر علیہ سنت مولانا الیاس قادری صاحب نے دعوت اسلامی کے بنانے میں ایک مقصد رکھ کے دیا. تو میلاد اور مقصد میلاد پر مجھے کچھ عرض کرنا ہے. قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالی نے جہاں حضور علیہ السلام کی آمد کو بیان کیا ہے وہاں ان کی آمد کا مقصد بھی بیان کیا ہے. جشن منانا، نعرے لگانا، چراغاں کرنا، جلوس میں جانا، جھنڈے لگانا، محفلیں کرنا، یہ سب اظہار محبت کی چیزیں تو ہیں، مگر اس کو یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہم نے حق محبت ادا کر دیا ہے. یہ اظہار محبت ہے. محبت کا حق یہ نہیں ہے کہ ہم یہ کہیں کہ ہم پورا سال اب ایزی ہو گیا، ہم نے محفل کر لی ہے. اس محفل کے انعقاد کے بعد ہمیں اپنے اندر جو عشق رسول کے کام اور جو مقصد میلاد اور مقصد عشق رسول کو اجاگر کرنا ہوتا ہے. جیسے ہمارے حضرت جاج صاحب نے بڑا پیارا ذکر کیا نا کہ اللہ پاک کے نبی حضرت ابراہیم نے جو دعا مانگی تھی اس میں اس رسول کی آمد کے مقصد بھی بیان کیے گئے تھے. اور اللہ پاک نے سورہ جمعہ میں جو آمد رسول کو بیان کیا وَالَّذِي بَعَثَ فِي الْأُمِّيِّينَ رَسُولًا مِّنْهُمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ. اس میں مقصد میلاد بیان کیا کہ حضور کی تشریف آوری کس لیے ہوئی ہے. سوال پیدا ہوتا ہے. میرے یورپ کے سفر میں غیر مسلم کو ہم نے اسلام کی دعوت دی تو اس نے مجھ سے یہ سوال کیا تھا، اور کچھ نوجوان بھی ہمارے مختلف قسم کی تھیوری، مختلف قسم کے لٹریچر کو پڑھ کے بعض اوقات اس کنفیوژن کا شکار ہوتے ہیں. Why we have to follow محمد صلی اللہ علیہ وسلم? Why we have to love him? کیوں ان سے محبت کی جائے، کیوں ان کو فالو کیا جائے؟ میری اپنی ریسرچ ہے، میری اپنی سوچ ہے، میری اپنی تھیوری ہے، میری اپنی تھنکنگز ہیں، مائی لائف مائی رولز، میں اپنی زندگی خود جیوں. Why we have to follow محمد صلی اللہ علیہ وسلم؟ اب اگر یہ سوال کبھی پیدا ہوتا ہے تو اس کا جواب ہمیں شریعت نے بھی سکھایا ہے اور عقل کا بھی تقاضا ہے. Why we have to love محمد صلی اللہ علیہ وسلم? Because he is the single personality in the universe who is able to be followed now. رب نے ان کو بنایا ہی ایسا ہے کہ ان کی فرما برداری کی جائے. اللہ نے ان کی صورت، ان کی سیرت، ان کا اخلاق، ان کا کردار، ہر چیز ایسی بے مثل و بے مثال بنائی ہے. اب نے اسی سورہ کوثر پر کبھی غور کیا؟ اللہ پاک نے ایک سورہ کوثر حضور علیہ السلام کی تعریف میں بھی بیان کیا، حضور کے دشمن کے رد میں بھی بیان کیا. کافروں نے حضور علیہ السلام کے بیٹے کے انتقال پر آپ کو معاذ اللہ ابتر کہا تھا، اور یہ بھی حضور علیہ السلام کی عظمت کے باب میں سیرت کی کتابوں میں لکھا ہے، شفا شریف میں بھی لکھا ہے، سیرت رسول عربی میں بھی لکھا ہے. نبی کریم علیہ السلام کا یہ وصف ہے
کہ حضور کے دشمن کو رب جواب دیتا ہے۔ پہلے قوم اعتراض کرتی تھی، پیغمبر جواب دیتے تھے۔ قوم نے اعتراض کیا، حضرت نوح نے جواب دیا، قرآن میں وہ جواب بھی موجود ہے، سوال بھی موجود ہے۔ قوم کا اعتراض قرآن نے ذکر کیا، حضرت ہود کا جواب قرآن نے بیان کیا۔ قوم کا اعتراض حضرت شعیب کا جواب، قوم کا اعتراض حضرت موسیٰ کا جواب، قوم کا اعتراض حضرت عیسیٰ کا جواب، قرآن نے دونوں کو بیان کیا۔ قوم نے ہمارے کریم آقا علیہ السلام پر بھی اعتراض کیا، مگر اب جواب کا انداز بدلنے لگا ہے۔ پہلے اعتراض آتا، پیغمبر جواب خود دیتے، اب اعتراض آیا، جیسے ایک مقام پر قرآن میں ہی اللہ نے ذکر کیا ہے، کافروں نے کہا لست مرسلا، تم رسول نہیں ہو، حضور علیہ السلام کی رسالت کا انکار کیا۔ اللہ نے فرمایا یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین علی صراط مستقیم، یاسین مجھے حکمت والے قرآن کی قسم، انک لمن المرسلین تم بے شک ضرور رسولوں میں سے ہو، علی صراط مستقیم، صراط مستقیم پر۔ رب قسموں کا محتاج نہیں ہے، لیکن بات آئی نا محبوب کی تو رب بھی قسم کے ساتھ فرماتا ہے پیارے مجھے قسم ہے قرآن کی تم ضرور رسولوں میں سے ہو۔ کافروں نے ایک موقع پر کہا معاذ اللہ یہ مجنون ہے، حضور علیہ السلام کو انہوں نے شاعر و مجنون کہا، ولید بن مغیرہ نے بے ادبی کے جملے بولے، کہا مجنون ہو گئے۔ قرآن میں اللہ نے ان کا یہ اعتراض بھی ذکر کیا ہے، لیکن اس لفظ مجنون کا جواب کہاں سے آیا؟ جب انہوں نے مجنون کہا نا تو اللہ نے جواب دیا، فرمایا نون والقلم وما یسطرون ما انت بنعمت ربک بمجنون وان لک لاجرا غیر ممنون وانک لعلی خلق عظیم۔ فرمایا نون والقلم وما یسطرون، اور قلم اور اس کے لکھے کی قسم، اللہ فرماتا مجھے قلم کی بھی قسم ہے اور قلم نے جو کچھ لکھا اس کی بھی قسم ہے، ما انت بنعمت ربک بمجنون تم اپنے رب کے فضل سے مجنون نہیں ہو۔ ارے تم مجنون نہیں ہو، مجھے قسم ہے قلم اور اس کے لکھے کی، تم پر تو اللہ کا فضل ہے، تم مجنون نہیں ہو۔ وَإِنَّ لَكَ لَأَجْرًا غَيْرَ مَمْنُونَ، اور تمہارے لیے بے حد و بے حساب اجر ہے۔ وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، اور بے شک تمہارا اخلاق بڑا اعلیٰ ہے۔ رب نے پوری نعت حضور کی بیان فرما دی، فرما دیا اِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، پیارے تمہارا اخلاق اعلیٰ ہے، ورنہ ان کافروں ان بدبختوں کی گالیوں کے جواب میں مسکرا کے گزر جانا یہ تیری ہی ادا ہے، یہ تیری ہی شان ہے کہ آئے بیمار تو ہر دکھ کی دوا دیتے ہیں، گالیاں دیتا ہے کوئی تو دعا دیتے ہیں، دشمن آ جائے تو چادر بھی بچھا دیتے ہیں۔ پر اسی سورہ قلم میں اللہ نے اس ولید بن مغیرہ کے عیب بھی کھولے۔ ایک موقع پر ابو لہب نے کہا کہ تمہارا یہ ہاتھ ٹوٹے، اللہ نے فرمایا تبت یدا ابی لہب، ابو لہب میرے حبیب کے ایک ہاتھ کی بات کرتا ہے، تیرے دونوں ہاتھ ٹوٹ جائیں، وہ تب اور ٹوٹ بھی گئے۔ ایک موقع پر کئی دن تک جبریل نہ آئے، وحی نازل نہ ہوئی، تو کافروں نے حضور علیہ السلام پر اعتراض کرتے ہوئے کہا، آپ کا مذاق اڑایا اور کہا وَدَّا مُحَمَّدًا رَبُّهُ، محمد کے رب نے ان کو چھوڑ دیا، وَقَلَا اور مکرو جانا۔ انہوں نے ودّا اور کلا کے جملے بولے آتے جاتے گلی میں، کہا ودّا و کلا، تمہارے رب نے تمہیں مکرو جان کر چھوڑ دیا ہے، تم اس کو اچھے نہیں لگے ہوگے اس لیے چھوڑ دیا، تم ہمارے معبودوں کو برا کہتے تھے اس لیے اس نے تمہیں چھوڑ دیا۔ اب نبی کریم علیہ السلام کو ان کافروں نے ودّا اور کلا کہا، کلا کہتے مکرو، ودّا کہتے چھوڑ دینا، لیکن اللہ نے قسم کے ساتھ فرمایا وَالضُّحَىٰ وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَىٰ، پیارے تمہارے رخ روشن کی قسم، تمہاری زلفوں کی قسم، ما ودعک ربک، نہیں چھوڑا تمہارے رب نے، وما کلا، اور نہیں مکرو جانا، وللآخرۃ خیر لک من الاولیٰ، پیارے تمہاری تو ہر آنے والی گھڑی پچھلی گھڑی سے بہتر آئے گی، وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، ان قریب تمہارا رب تمہیں اتنا عطا کرے گا کہ پیارے حبیب تم راضی ہو جاؤ گے۔ پوری نعت حضور کی بیان کر دی اس لفظ ودّا اور کلا کے جواب میں۔ اسی طرح جب کافروں نے آپ کو ابتر کہا، آپ کے بیٹے کے انتقال پر ابتر کہا، عاص بن وائل گیا، مکے کے کچھ لوگ جمع تھے، جا کر کہنے لگا مکے والو تم خام خواہ پریشان ہو رہے تھے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پتہ نہیں کتنا عروج پا جائیں گے، کتنا ان کا نام و نشان چرچا ہو جائے گا، آج ان کا بیٹا ہی نہیں رہا، جب بیٹا نہیں رہا تو نسل نہیں چلے گی، نسل نہیں چلے گی تو کچھ عرصے کے بعد دنیا ان کا نام اور ذکر تک بھول جائے گی، ان کا نام و نشان ختم ہو جائے گا۔ یہ خوش ہو کے ہنسنے لگ گئے۔ حضور علیہ السلام تشریف لائے تو انہوں نے ابتر کہہ کے آپ کو معاذ اللہ تانا دیا۔ ابتر عرب کے لوگ کہتے تھے جڑ کٹا، منقطع النسل،
اب میں اس کا مزید تفصیل میں جا نہیں سکتا کہ جملے بڑے سخت ہیں یہ، لیکن صرف سمجھانے کے لیے بولا ہے۔ اللہ نے فرمایا اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، بے شک محبوب ہم نے تمہیں کوثر کا مالک بنایا ہے، تمہیں کوثر والا بنایا ہے۔ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، اپنے رب کے لیے نماز پڑھو، قربانی کرو۔ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ، وہ جو ابتر ہے نا وہ تم نہیں ہو، تمہارا دشمن ابتر ہے۔ ان شانئک، بے شک وہ جو تمہارا دشمن ہے، هو الابتر، وہ ابتر ہے، جڑ کٹا تیرا دشمن، منقطع نسل تیرا دشمن، اونترا نکھترا تیرا دشمن، نام و نشان مٹے گا تیرے دشمن کا، چرچا مٹے گا تیرے دشمن کا، ذکر مٹے گا تیرے دشمن کا، نام ختم ہوگا تیرے دشمن کا، نسل ختم ہوگی تیرے دشمن کی۔ پیارے تیرا نام مٹنے کے لیے نہیں بنایا، تیرا ذکر ختم ہونے کے لیے نہیں بنایا، تیری یا وہ شان کو ختم ہونے کے لیے نہیں بنایا۔ یہ دنیا داری میں ہوتا ہوگا، وہ سمجھتے تھے بیٹا نہیں رہا، اولاد نہیں رہے گی تو نسل نہیں چلے گی، لیکن رب نے اپنے محبوب کی اولاد بیٹی سے چلا کے دنیا بھر میں سیدوں کا فیضان عطا فرما دیا۔ وہ سمجھتے تھے یہ بیٹا نہیں رہا تو نسل نہیں چلے گی، ذکر مٹ جائیں گے۔ یہ دنیا داری میں ہوتا ہوگا، کسی کا چرچا اس کے باپ کی وجہ سے، کسی کا چرچا اس کے بیٹے کی وجہ سے، کسی کا چرچا اس کا پیر کرے، کسی کا چرچا اس کا مرید کرے، کسی کا چرچا اس کا استاد کی وجہ سے، کسی کا چرچا اس کے شاگرد کی وجہ سے، کسی کا چرچا اس کا لیڈر کرے، کسی کا چرچا اس کا ورکر کرے، کسی کا چرچا اس کا سپوس پرسن کرے، کسی کا چرچا اس کا وزیر و مشیر کرے۔ لیکن رب کائنات نے اپنے حبیب کے ذکر کو نہ استادوں کا محتاج رکھا، نہ شاگردوں کا محتاج رکھا، نہ پیروں کا محتاج رکھا، نہ مریدوں کا محتاج رکھا، نہ عالموں کا محتاج رکھا، نہ واعظوں کا محتاج رکھا، نہ ادیبوں کا محتاج رکھا، نہ خطیبوں کا محتاج رکھا، نہ شاعروں کا محتاج رکھا، نہ وزیروں کا محتاج رکھا، نہ امیروں کا محتاج رکھا، نہ سیاستدانوں کا محتاج رکھا، نہ لیڈروں کا محتاج رکھا، نہ ورکروں کا محتاج رکھا، نہ مسیروں کا محتاج رکھا، نہ کسی سپوک پرسن کا محتاج رکھا۔ پیارے کوئی تیرا ذکر کرے یا نہ کرے، وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اللہ نے تیرے چرچے کو بلند کر دیا ہے۔ تو کسی کے گھٹائے سے نہ گھٹا ہے نہ گھٹے گا جب بڑھائے تجھے اللہ تعالیٰ تیرا۔ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ ہے سایہ تجھ پر، ذکر اونچا ہے، بول ہے بالا تیرا۔ مٹ گئے، مٹتے ہیں، مٹ جائیں گے اعداء یعنی دشمن تیرے، نہ مٹا ہے نہ مٹے گا کبھی چرچا تیرا۔ رب کائنات نے اپنے محبوب کو کوثر کا مالک بنایا۔ میں لفظ کوثر کی تفسیر پڑھنے لگا، تفسیر معلم التنزیل، حضرت عبداللہ ابن عباس کی تفسیر، تفسیر خازن، تفسیر مدارک، تفسیر بیضاوی، تفسیر مظہری، تفسیر جلالین، تفسیر کبیر، تفسیر روح المعانی، تفسیر روح البیان، تفسیر صراط الجنان، تفسیر خزائن العرفان، تفسیر نور العرفان، تفسیروں کے مجموعوں میں لفظ کوثر کی تفسیر میں پڑھنے لگا کہ کوثر سے مراد ہے کیا۔ مفسرین نے لکھا ہے کہ کسی نے کہا کوثر سے مراد نور قلب مصطفیٰ ہے، کوثر سے مراد اولاد رسول ہے، کوثر سے مراد امت کی کثرت بھی ہے، کوثر سے مراد جنت بھی ہے، کوثر سے مراد مقام محمود بھی ہے، کوثر سے مراد حوض کوثر بھی ہے، کوثر سے مراد شفاعت بھی ہے، کوثر سے مراد مقام محمود بھی ہے، کوثر سے مراد حضور کی شفاعت کا تاج بھی ہے، کوثر سے مراد معجزات بھی ہیں، کوثر سے مراد کتاب بھی ہے، کوثر سے مراد علم بھی ہے، کوثر سے مراد مصطفیٰ علیہ السلام کی فتوحات بھی ہیں۔ تفسیر خزائن العرفان کے اندر اس لفظ کوثر کے 16 معنی بیان کیے ہیں کہ پیارے حبیب تمہیں کوثر کا مالک بنایا، خلق سے افضل کر دیا، نسب عالی بھی عطا کیا، نبوت بھی عطا کی، کتاب بھی عطا کی، حسن ظاہر بھی عطا کیا، حسن باطن بھی عطا کیا، تمہیں مقام محمود بھی عطا کر دیا، تمہیں جنت کا مالک بھی بنا دیا، تمہیں حوض کوثر بھی عطا کر دیا، تمہیں شفاعت کا اختیار بھی عطا کر دیا، تمہیں امت کی کثرت بھی عطا کر دی، تمہیں اولاد کا نور بھی عطا کر دیا، تمہیں نور قلب مصطفیٰ بھی عطا کر دیا، تمہیں پیارے حبیب فتوحات بھی عطا کر دی، اعدائے دین پر غلبہ بھی عطا کر دیا۔ یہ میں نے لکھ لکھ کر اکثر مفسرین نے ایک جملہ لکھا ہے، اور وہ جملہ یہ ہے کہ پیارے اتنی نعمتیں اور فضیلتیں عطا کی ہیں کہ جن کی حد کوئی نہیں، نہایت کوئی نہیں، جن کی انتہا کوئی نہیں۔ اللہ نے تمہیں ایسی پیاری نعمتوں کا مالک بنا دیا ہے کہ عقل کے رب نے اینی دیتی جڑی عقلاں وچ نہ آوے، علم کے رب نے اینا دیتا جڑا علماں وچ نہ آوے۔ شاناں تیریاں میں کی دساں کون بیان سناوے، کیڑا ایتھے گن گن دسے، اور جتھے گنتی وی مک جاوے، جہاں گنتیاں ختم ہو جائیں، جہاں انسان کے شمار کا اندازہ ختم ہو جائے۔ آپ ماشاءاللہ پڑھے لکھے لوگ ہیں،
جنہوں نے جو میتھس کو پڑھا ہوگا، میں سٹیٹس کا سٹوڈنٹ رہا ہوں، سٹیٹسٹکس ہے ہی علم شماریات، جو پوری ٹیکنالوجی ہے نا، قرآن کا اس کو چیلنج ہے۔ تمام سٹیٹسٹکس کے ماہرین کو، اکاؤنٹیبلٹی کے ماہرین کو، میتھس کے ماہرین کو، پورے آئی ٹی کو قرآن کا چیلنج ہے۔ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، قرآن کی آیت ہے، اگر تم اللہ کی نعمتوں کو گننا چاہو، you can't count the blessings of Allah، نہیں شمار کر سکتے۔ پوری ٹیکنالوجی کو قرآن کا چیلنج ہے، نہ کوئی ایسا سافٹ ویئر بنا نہ بن سکتا ہے جو اللہ کی نعمتوں کو گن دے، نہیں گن سکتے۔ قاضی ایاز مالکی رحمت اللہ علیہ نے اس آیت کے تحت لکھا ہے وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، کہ یہ کون سی نعمتیں ہیں جن کا اللہ نے ذکر کیا تم شمار نہیں کر سکتے۔ فرماتا وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ، نعمت اللہ کے تحت فرمایا یہ وہ نعمتیں ہیں جو اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ میں رب نے اپنے محبوب کو عطا فرمائی ہے۔ زیادہ چیز ہونا تو عربی میں کہتے ہیں کثیر، بہت زیادہ ہو جائے نا تو اس کو کہتے ہیں اکثر، بہت ہی زیادہ ہو جائے نا جیسے ہم کہتے ہیں گڈ، بیٹر، بیسٹ، زیادہ کو کہتے ہیں کثیر، بہت زیادہ ہو جائے تو کہتے ہیں اکثر، بہت ہی زیادہ ہونا تو کہتے ہیں کثار۔ اور رب نے یہاں کثیر نہیں، اکثر نہیں، کثار نہیں، کوثر بھی نہیں، الکوثر فرمایا ہے۔ المعرفہ کے ساتھ ہے، معرفہ کے ساتھ تعریف اور بڑھے گی، مبالغہ اور بڑھے گا، زیادہ نہیں، بہت زیادہ نہیں، بہت ہی زیادہ نہیں، بے حد زیادہ نعمت عطا فرمائی ہے۔ قرآن پاک میں آپ نے پڑھا ہوگا، اللہ پاک فرماتا ہے کل متاع الدنیا قلیل، یہ دنیا کی متاع کیا ہے؟ قلیل ہے۔ یہ ایوری تھنگ ان دس ورلڈ، فرمایا کہ سب کچھ، بڑے بڑے یہ شہر، بڑے بڑے ملک، بڑے بڑے شپس، بڑی بڑی مشنریز، بڑی بڑی فیکٹریز، یہ کروڑوں اربوں کھربوں چیزیں، علوم، فنون، سرمایہ، سونا، پیسہ، ایوری تھنگ، ہر چیز۔ اللہ فرماتا ہے متاع الدنیا قلیل۔ اب خود امیجن کریں، آئی کیو لیول بلند ہوتا ہے ایسے اداروں میں جب ہم جاتے ہیں، چیز کو بہت جلدی آپ پک کر لیتے ہیں۔ مجھے لطف آیا جب میں نے اس تفسیر کو پڑھا تھا۔ اللہ فرماتا ہے کل متاع الدنیا قلیل، یہ دنیا اتنی بڑی چیزیں ہیں، اتنی بڑی چیزیں ہیں، اس کی کروڑوں اربوں کھربوں چیزوں کو قرآن کہتا ہے یہ قلیل ہے۔ جس بارگاہ میں قلیل کا پیمانہ اتنا بڑا ہے، وہاں کوثر کا پیمانہ کتنا بڑا ہوگا، وہاں کثیر کا پیمانہ کتنا بڑا ہوگا۔ جہاں قلیل اتنے بڑے کو کہتے ہیں، وہ کثیر کتنے زیادہ کو کہتے ہوں گے، اکثر کتنے زیادہ کو کہتے ہوں گے، کثار کتنے زیادہ کو کہتے ہوں گے، اور پھر کوثر کتنے زیادہ کو کہتے ہوں گے۔ یہ وہ وجہ ہے جس کی وجہ سے ہم کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو رب نے بنایا ہی ایسا ہے کہ ان جیسا کوئی ہے ہی نہیں، کوثر کا مالک کوئی ہے ہی نہیں، خیر کثیر کا مالک ہے ہی کوئی نہیں، ایسی نعمتوں کا مالک ہے ہی کوئی نہیں۔ تیری صورت، تیری سیرت زمانے سے نرالی ہے، تیری ایک ایک ادا پیارے دلیل بے مثالی ہے۔ آپ نے شمائل ترمذی کا سنا ہوگا نام، شمائل ترمذی جنہوں نے پڑھی ہے وہ جانتے۔ شمائل ترمذی یہ احادیث کا وہ مجموعہ ہے جس میں حضور علیہ السلام کے حسن و جمال کو اور اخلاق کو بیان کیا گیا ہے۔ اکثر صحابہ جنہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک حلیہ بیان کیا ہے، حلیہ بیان کر کے آخر میں ایک جملہ حدیث کی کتاب میں لکھا ہوا ہے، اکثر صحابہ نے ایک جملہ بولا آخر میں، لم ارا قبلہ ولا بعدہ مثلا، ان جیسا سونا نہ ہم نے پہلے دیکھا نہ کوئی بعد میں دیکھا۔ ام معبد کے خیمے میں سے گزرے تھے، ام معبد نے اپنے شوہر کو شام کو بتایا کہ اے ابو معبد، میں نے آج ایسے شخص کو دیکھا ہے جسے دور سے دیکھو تو پیارا، قریب سے دیکھو تو اور بھی زیادہ پیارا، قسیم وسیم۔ میں حیران تھا کہ عرب کے بادیہ نشین لوگ ہیں، صحرا میں رہنے والے وہ لوگ ہیں، انہیں یہ ادب و احترام کے جملے کس نے سکھا دیے؟ یہ محبت انسان کو ادب بھی سکھا دیتی ہے، تعظیم بھی سکھا دیتی ہے۔ ام معبد کے جملے آپ حدیث کی کتاب میں پڑھیں، جو اپنے جملے بولے اور آخر میں اس نے بھی یہی کہا، لم ارا قبلہ ولا بعدہ مثلا، ان جیسا پیارا نہ میں نے پہلے دیکھا نہ بعد میں دیکھا۔ حضرت ابو ہریرہ نے انالیسس کیا بیان کیا اپنا، چہرہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ کر کہنے لگے، ما رأیت شیئا احسن من رسول اللہ
کأن الشمس تجری فی وجہہ، کہتے کہ میں نے کوئی شے حضور علیہ السلام سے بڑھ کر حسین دیکھی نہیں۔ کیسے دیکھتا؟ ایسے لگتا تھا کہ سورج حضور کے چہرے میں چل رہا ہے۔ میرے مولا سیدنا مولا کائنات علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم فرماتے ہیں، ہمیں شدت کی پیاس میں بہترین شربت سے زیادہ، شدت کی بھوک میں بہترین کھانے سے زیادہ پیارا چہرہ حضور کا لگتا تھا۔ حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ کہتی ہیں کہ اندھیرے کمرے میں حضور تشریف لاتے تو کمرے چمکنے لگ جاتے تھے، بلکہ فرماتی ہے کنت ادخل الخیط فی الابرۃ حال الظلمۃ لبیاض رسول اللہ۔ حدیث کے الفاظ اما عائشہ کہتی ہیں میں اندھیری رات میں سوئی میں دھاگا بھی حضور کے چہرے کی روشنی میں ڈال لیا کرتی تھی۔ ایسا حسین چہرہ، ایسا پیارا چہرہ۔ حضرت جابر بن سمرہ نے کہا کہ 14ویں رات کے چاند اور حضور کے چہرے کو میں اس نتیجے پر پہنچا کہ 14ویں کے چاند سے زیادہ روشن میرے حضور کا چہرہ نظر آ رہا تھا۔ چہرہ ایسا بنایا۔ دیکھیں اہل علم نے محبت کے جو بنیادی اسباب لکھے ہیں ان میں 3 باتیں لکھی ہیں، یا محبت کسی کے احسان کی وجہ سے کی جاتی ہے، یا حسن و جمال کی وجہ سے، یا کسی کے وصف و کمال کی وجہ سے۔ امام زرقانی نے بھی یہ لکھی ہیں اسباب محبت کہ محبت کیوں ہو جاتی ہے، حسن و جمال، احسان یا کسی کا وصف و کمال۔ اب اللہ نے اپنے محبوب کو بنائی ایسے، why we have to love محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ پاک قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے یا ایھا الناس قد جاءکم برہان من ربکم وانزلنا الیکم نورا مبینا۔ قرآن میں اللہ پاک نے اس آیت مبارکہ میں آمد رسول کو بیان کر کے حضور کے ایک وصف کو بیان کیا ہے۔ قد جاءکم برہان من ربکم، اللہ نے اپنی ربوبیت کی دلیل بنا کر، اپنی وحدانیت کی دلیل بنا کر، اپنے رب ہونے کی دلیل کے طور پر اپنے محبوب کو بھیجا ہے۔ لوگ کہتے تھے اللہ ہے تو سامنے لاؤ ہم اس کی پوجا کریں، وہ کہتے تھے ہم پتھر کا بناتے ہیں پوجا کر لیتے ہیں، لکڑی کا بناتے ہیں پوجا کر لیتے ہیں، مٹی کا بناتے ہیں پوجا کر لیتے ہیں، سورج کو دیکھتے ہیں پوجا کر لیتے ہیں۔ ہم تو دیکھیں گے اور مانیں گے، کیونکہ انسان کو اللہ نے حواس خمسہ عطا کیے ہیں چیزوں کی پہچان کے لیے۔ ہم کچھ چیزوں کو چھو کے پہچانتے ہیں، کچھ کو دیکھ کے پہچانتے ہیں، کچھ کو چکھ کے پہچانتے ہیں، سونگ کے پہچانتے ہیں، سن کے پہچانتے، ان کو کہتے ہیں حواس خمسہ۔ یہ پہچان کے لیے۔ اب اللہ کی پہچان کیسے کریں؟ نہ تو کوئی آنکھ اس کا احاطہ کر سکتی ہے، نہ ہم اس کا کلام سن سکتے ہیں، نہ ہم اس سے بات کر سکتے ہیں، نہ اس کو چھونے کا ممکن ہی نہیں ہے، وہ مکان سے پاک ہے، جسم سے پاک ہے۔ اللہ کی ذات کے بارے میں حکم ہے، اللہ کی ذات کو جانو، پہچانو، مانو۔ اب کیسے جانے، کیسے پہچانے، کیسے مانے؟ تو لوگ کہتے تھے ہم تو ایسے کو نہیں مانیں گے جو نظر نہیں آتا، جس کو دیکھا نہیں جا سکتا، ہم کیسے پہچان کریں؟ پہچان کے لیے کوئی نشانی ہو، کوئی چیز ہو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا الناس قد جاءکم برہان من ربکم، تمہارے رب کی طرف سے برہان، روشن دلیل، سراپا معجزہ آ گئے۔ یہ لوگو تم اللہ کی پہچان حاصل کرنا چاہتے ہو، اللہ نے اپنی ذات کا مظہر بنا کر اپنے محبوب کو بھیجا کہ لوگو تم لا مقام میں آ نہیں سکتے، اور اللہ مکان میں سماتا نہیں، اللہ اکبر ہے، وہ مکان سے پاک ہے۔ لوگو تم رب کو پہچاننا چاہتے ہو، تمہارا تو لا مقام میں آنا ناممکن، اللہ کا مکان میں سمانا ناممکن، تو اب کیسے پہچان ہو؟ ایسی ہستی کو بھیج رہا ہوں کہ جو لا مقام میں بھی جائیں گے، مکان والوں میں بھی آ کے بیٹھیں گے۔ انہیں دیکھ لو، انہیں دیکھ لو یار، انہیں دیکھ لو، تمہیں اللہ کی پہچان نصیب ہو جائے۔ معرفت الہی کے لیے اللہ نے انہیں اپنی ذات کا مظہر بنا کے بھیجا اور فرمایا برہان ہے، دلیل۔ آپ تو دلائل کے ساتھ ہی وابستہ رہتے ہیں، دعویٰ ڈیپینڈنٹ ہوتا ہے دلیل پر۔ دلیل جتنی مضبوط، دعویٰ اتنا نکھر کے سامنے آئے گا۔ کمزور دلیل دعوے کو کمزور کر دیتی ہے۔ میں دعویٰ کروں کہ اس وقت رات ہے، لائٹس آف کر کے میں کہوں جی رات ہے، آپ کہو کہ دلیل، میں کہوں رات ہونے کی دلیل ہے اندھیرا۔ آپ پردہ ہٹا کے یا لائٹ آن کر کے مجھے کہو کہ تم کہتے تو رات ہے، باہر دیکھو سورج نکلا ہوا ہے، تو میری دلیل کو آپ نے دلیل سے رد کر دیا۔ کہا نہیں تمہاری دلیل غلط تھی کہ تم کہتے ہو رات ہے، رات نہیں ہے، باہر سورج نکلا ہوا ہے، دن چڑھا ہوا ہے۔ تو دلیل کو دلیل سے رد کیا جا سکتا ہے۔ یہاں اللہ نے دلیل کا لفظ بھی استعمال نہیں کیا، حضور کے لیے فرمایا برہان بنا کے بھیجا ہے۔ ایسی دلیل ہے جس کو کسی دلیل سے رد کیا ہی نہیں جا سکتا۔ حسینہ جمیلہ دا منہ موڑ دیتا، محمد بنا کے قلم توڑ دیتا، اور اللہ نے اپنی ربوبیت کی دلیل ان کو بنایا ہے۔ ضروری تھا حضور کی ذات میں کوئی عیب نہ ہو،
کوئی نقص نہ ہو، کوئی خامی نہ ہو، کیونکہ اگر دلیل کمزور ہوتی تو ربوبیت کا دعویٰ کمزور ہو جاتا۔ توحید کا دعویٰ مضبوط ہے کیونکہ رسالت کی دلیل مضبوط ہے، دلالت رسالت کی جو ہے وہ شان مضبوط ہے، اس لیے اللہ نے اپنی ذات کا مظہر بنایا، اور یہ سر سے لے کر پاؤں تک تنویر ہی تنویر ہے۔ گفتگو سرکار کی قرآن کی تفسیر ہے۔ سوچتی تو ہوگی دنیا مصطفیٰ کو دیکھ کر وہ مصور کیسا ہوگا جس کی یہ تصویر ہے۔ رب نے ایسا پیارا حبیب بنایا، وہ رب اپنی شان میں کیسی شان کا مالک ہوگا، وہ خود کتنی عظمت کا مالک ہوگا۔ اور پھر اگر یہ آج کے دور میں ہمارے سامنے سوال آتا ہے why we have to follow him، کیوں ان کو فالو کریں؟ دنیا 21ویں صدی میں چلی گئی، آپ 5ویں صدی کی بات کرتے ہیں، دنیا چاند پہ پہنچ گئی، آپ کچی مسجد نبوی کی باتیں ہمیں سناتے ہیں، کئی لوگ ہم سے بھی کہتے ہیں، آپ دعوت اسلامی والے آتے ہو کہتے ہو سچ بولنا ہے، جھوٹ نہیں بولنا، میں سسٹم کے ساتھ کیسے چلوں گا؟ How I will survive in this system? It's very difficult to survive now۔ سچ بولیں گے تو تاجر کہتا ہے میرا بزنس کیسے چلے گا، وکیل کہتا ہے تو میں اپنے کلائنٹ کو مطمئن کیسے کروں گا، بزنس مین کہتا ہے کہ میں اپنے کمپلیٹ اینڈ ایکوریٹ اینڈ فگر اینڈ کنڈیشن بتا دوں گا تو میرا سودا کیسے بکے گا۔ ہر ایک اپنے اپنے فیلڈ میں سوچ رہا ہے کہ یار ہمیں زمانے کے تقاضوں کے ساتھ چلنا ہے، اور آپ لوگ پرانے خیالات کے، پینڈو خیالات کے مذہبی لوگ آ جاتے ہو، دنیا دیکھو کہاں سے کہاں نکل گئی، اور آپ لوگوں کو ترقی نہیں کرنی، آگے نہیں بڑھنا، آپ کو جدید تقاضوں کا پتہ نہیں ہے۔ ہم یہی سمجھانا چاہ رہے ہیں کہ جدید دور، جدید تقاضے، قرآن اور شریعت کہیں بھی ریسرچ اور ٹیکنالوجی کی تو مخالفت کرتی نہیں ہے۔ تعلیم میں، ریسرچ میں، ٹیکنالوجی میں آگے بڑھے، ہم جتنا آگے بڑھ سکتے، چاند پہ جاتے مریخ پہ چلے جائیں، اگلے سیاروں پہ چلے جائیں۔ اسلام نے ترقی سے تو روکا ہی نہیں، اسلام نے ہمیں آگے بڑھنے سے تو روکا ہی نہیں تھا، اسلام نے بے حیائی سے روکا ہے، اسلام نے ہمیں جھوٹ سے روکا ہے، چوری سے روکا ہے، ہیرا پھیری سے روکا ہے، غلط بیانی سے روکا ہے، بری عادتوں سے روکا ہے، ہمیں ترقی سے تو روکا ہی نہیں۔ آج ہمارے کئی نوجوان ان قوموں کو فالو کرنے لگ گئے، یا ان لوگوں کو فالو کر کے اپنے گھروں میں بے حیائی لے آئے، اپنے گھروں کے اندر بے شرمی کی باتیں لے آئے، یا اپنی زندگی کا انداز ایسا بے باک کر لیا کہ ہمیں قرآن کی شریعت کی ضرورت نہیں، یہ پرانی چیزیں ہیں، ہم تو جدید زمانے کے ساتھ چلیں گے۔ اللہ نے ہمیں ایسا کلام دیا، ایسا قرآن دیا ہے جو ہر دور ہر زمانے کے لیے ہدایت ہے، ایسا محبوب عطا کیا ہے جو ہر دور ہر زمانے کے لیے جن کی ہدایت، جن کی سیرت ہمارے لیے رہنما ہے۔ لیکن یہ کچھ چیز نہ سمجھے کہ جناب وہ چاند پہ چلے گئے ہم اس لیے ان سے متاثر ہو گئے ہیں۔ اگر چاند پہ جانا کمال سمجھا جا رہا ہے تو پھر بڑی محبت کے ساتھ میں دعوت دوں گا۔ اگر چاند پہ جانا کمال ہے تو پھر چاند کو انگلی کے اشارے سے ٹکڑے کرنا اس سے بھی بڑا کمال ہے۔ اگر فالو کرنے کے لیے کوئی چاند پہ جانے والے کو دیکھ رہا ہے تو پھر فالو کرنے کے لیے چاند کو قدموں میں بلانے والے کو بھی تو دیکھو نا، چاند کو اشارے پہ چلانے والے کو بھی تو دیکھو نا۔ یہ کمال ہی کی وجہ سے اگر کسی کو فالو کرنا تھا، اور اس کمال کو قرآن نے بیان کیا۔ اقتربت الساعۃ وانشق القمر، قیامت قریب آ گئی، چاند ٹوٹ گیا، حضور کی ختم نبوت کو بیان کر دیا قرآن نے، ان کے بعد کوئی نیا نبی نہیں آئے گا، اور چاند ٹوٹ جانا ان کی بہت بڑی دلیل ہے۔ اللہ کے نبی حضرت عیسیٰ نے اپنی قوم کے لوگوں میں بات کی تھی، انجیل برنباس، آپ گوگل پر سرچ کریں، انجیل برنباس لکھیں، برنباس بائبل بائی برنباس لکھیں، آپ کو ریسرچ میں ملیں گی یہ چیزیں۔ چیپٹر 72 پڑھیں، چیپٹر 42 پڑھیں، چیپٹر 92 پڑھیں، چیپٹر 85 پڑھیں، آپ انجیل کو پڑھ کے دیکھ لیں میرے مصطفیٰ کے بارے میں انجیل کیا کہتی ہے۔ ہم کہتے چاند کو توڑنا میرے نبی کا کمال ہے۔ حضرت عیسیٰ نے ایک موقع پہ فرمایا تھا there shall not come after him any true prophet sent by God but there shall come a great number of false prophets where the sorrow for the shaitan shall raise them up۔ حضرت عیسیٰ نے کہا ان کے بعد کوئی نیا نبی نہیں آئے گا، وہ سچے نبی ہیں، اور کئی جھوٹے نبوت کے دعوے دار ان کے بعد آئیں گے۔ لوگوں نے سچے نبی کی نشانی پوچھی، حضرت عیسیٰ نے فرمایا، انجیل برنباس کے الفاظ ہیں verily I say to you the moon shall minister to his boyhood and when he shall be grown up he shall take her in his hands the world beware of casting him out۔ فرمایا لوگو جب اس پیغمبر آخر الزمان کا بچپن ہوگا تو چاند انہیں لوریاں دے دے کر سلاتا ہوگا۔ ویریلی کہتے ہیں اولڈ لینگویج میں پکی بات کو، سچی بات کو، کہ چاند انہیں لوریاں دیتا ہوگا، اور جب وہ جوان ہو جائیں گے چاند ان کے قبضے میں نظر آئے گا۔ دنیا نے پھر دیکھا نہیں، میرے آقا کریم علیہ السلام نے انگلی کے اشارے سے چاند کو ٹکڑے کیا۔ ہم اس نبی کی محبت کی بات کرتے ہیں جن کو اللہ نے ایک کمال و مرتبہ عطا کیا،
آج لوگ کہتے ہیں سولر انرجی بہت بڑی ٹیکنالوجی ہے، سولر سسٹم آ جانا بہت بڑی بات ہے۔ سولر تک پہنچنا اگر کمال ہے تو پھر ڈوبے سورج کو پلٹانا بڑا کمال نظر نہیں آتا۔ اگر فالو ہی کرنا ہے کمال کی وجہ سے تو پھر کمال تو یہ ہے نا کہ سورج کو پلٹا دینا، کمال تو یہ ہے نا کہ شدت کی دھوپ میں ہاتھ اٹھا کے بادلوں کو برسانا، اگلے جمعہ کو انہی بادلوں کو اشارے پہ چلا دینا۔ کمال تو یہ ہے نا کہ ابو جہل کی مٹھی میں کنکریوں کو کلمہ پڑھانا۔ دکھاؤ تو صحیح ایسا کمال کہ آنکھ کھولے بغیر آپ کہتے ہیں آپریشن ہونے لگ گئے۔ ہم میڈیکل سائنس کے عروج کے دور سے گزر رہے ہیں، مگر کوئی ڈاکٹر آج 21ویں صدی میں یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ جناب میں کسی مریض کی اپنا تھوک لگا کے اس کو جوڑ دوں۔ اٹس امپاسبل۔ بٹ 5ویں صدی میں ہم جب کہتے ہیں نا کہ آج 21ویں صدی میں بھی تم یہاں نہیں پہنچے کہ کسی کی نکلی ہوئی آنکھ کو یوں جوڑ دو، آپریشن یوں کر کے دکھا دو۔ صحیح بخاری شریف میں حدیث ہے، حضرت قتادہ اپنی نکلی ہوئی آنکھ لے کر آئے تھے، میرے اور آپ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا لعاب دہن لگا کے آنکھ واپس رکھ دی۔ امام بخاری لکھتے ہیں کہ پتہ ہی نہیں چلتا تھا کہ آنکھ میں تیر لگا بھی تھا کہ نہیں لگا تھا۔ اگر کمال کے لیے کسی کمال کے لیے اگر کسی کو دیکھنا ہے تو پھر ذات مصطفیٰ کو ہی دیکھا جائے گا، کیونکہ ان سے بڑھ کر کمال ہی کسی کو نہیں عطا کیا کہ اپنا لعاب دہن میرے مولا مشکل کشا کی دکھتی آنکھوں میں لگائیں، آنکھوں میں شفا بھی دے دے بلکہ پوری زندگی دوبارہ آنکھ میں تکلیف نہیں ہوتی۔ حضرت عتبہ رضی اللہ تعالیٰ کے جسم سے خوشبو آتی تھی، کسی محفل میں جاتے لوگ کہتے عتبہ کہاں سے اتنا مہنگا عطر منگاتے ہو؟ کہا میں تو عطر لگاتا ہی نہیں، میں تو پرفیوم یوز ہی نہیں کرتا۔ کہا سب سے زیادہ خوشبو تمہاری آ رہی ہوتی ہے۔ فرمایا میرے جسم پر ایک بار زخم نکل آئے تھے، آبلے پڑ گئے، میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا لعاب دہن میرے زخموں پہ لگا دیا تھا، میرے زخم بھی اچھے کر دیے۔ اس دن کے بعد دوبارہ کبھی مجھے خوشبو لگانے کی ضرورت ہی نہیں پڑی۔ کسی محفل میں جائیں سب سے زیادہ خوشبو نظر آئے۔ میرے آقا کریم اپنا لعاب دہن حضرت محمد بن حاتب کے جلے ہوئے ہاتھ پر لگائیں، ہاتھ کو شفا یاب بھی کر دیں، جلنے کا نشان بھی ختم کر دیں۔ لاؤ نا ایسی ٹیکنالوجی، آج 21ویں صدی میں ہم دعویٰ کرتے بہت ترقی، ہم ترقی کے مخالف نہیں، بات میں دوبارہ دہراؤں گا، ہم ترقی کے ٹیکنالوجی کے مخالف نہیں ہیں، مگر ہم دامن مصطفیٰ کو چھوڑنے کے مخالف ہیں۔ حضور کے دامن کو چھوڑ کے جو آگے بڑھنا چاہیں گے نا وہ ٹھوکریں کھائیں گے، وہ بھٹک جائیں گے، وہ بہک جائیں گے، وہ دنیا کے قدموں میں رہیں گے، اور جو حضور کے قدموں میں آ جائیں گے وقت کے امام بن جائیں گے، وہ رہبر و رہنما بن جائیں گے۔ اگر کمال کے لیے کوئی دیکھنا چاہتا ہے تو پھر دیکھے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس کمال کو کہ جب میرے محبوب درخت کو بلاتے ہیں درخت چل کے کلمہ پڑھتا ہے، پتھر کو بلاتے ہیں پتھر کلمہ پڑھتا ہے۔ دیکھیں اس کمال کو، جب اپنا پسینہ کسی دلہن کو جہیز میں دینے کے لیے تحفہ دیں، پورے مدینے میں اس گھر کی خوشبو آنے لگ جاتی ہے۔ لاؤ نا ایسا کمال، میرے محبوب کا پسینہ وہ بہترین عطر سے بڑھ کر خوشبو دے، کسی گلی سے گزر جائیں گلیاں مہک جائیں، راستے مہک جائیں۔ لاؤ نا ایسی مثال، حضور کسی اندھیرے کمرے میں چلے جائیں کمرے چمکنے لگ جائیں، بلکہ ان کا ہاتھ حضرت اسید کے چہرے اور سینے پہ پھیر دیا تھا۔ حضرت اسید کسی اندھیرے کمرے میں جاتے تو کمرے چمکنے لگ جاتے تھے۔ قرآن کہتا ہے یا معشر الجن والانس ان استطعتم ان تنفذوا من اقطار السماوات والارض فانفذوا لا تنفذون الا بسلطان فبأي آلاء ربكما تكذبان۔ قرآن نے تو ٹیکنالوجی سے روکا ہی نہیں تھا بلکہ کہا تھا یا معشر الجن والانس، اے انسانوں جنوں کے گروہ، ان استطعتم اگر تم طاقت رکھتے ہو، ان تنفذوا من اقطار السماوات والارض زمینوں اور آسمانوں کے کناروں سے نکلنے کی اگر تم طاقت رکھتے ہو، فانفذوا، قرآن تو کہتا نکلو نکلو حد کائنات سے، نکلو زمین و آسمان کے کناروں سے، فانفذوا فرمایا نکل جاؤ، لا تنفذون آگے فرمایا لا تنفذون الا بسلطان، نہیں نکلتے مگر جہاں جاؤ اسی کی بادشاہت۔ بڑی طاقت چاہیے نا، بڑی قوت چاہیے نا، سیارے ایک مقام پہ آ کے رکیں گے، ٹیکنالوجی ایک مقام پہ آ کے رکے گی، ہماری سیٹلائٹس ایک مقام پہ آ کے جواب دے دے گی، ایک مقام پر آ کر ہماری حد ہے، پر ہم جس محبوب کو فالو کرنے کی بات کر رہے ہیں، قرآن کہتا ہے سبحان الذی اسرا بعبدہ لیلا، رات کے قلیل حصے میں کہاں سے چلے؟ کہا مسجد الحرام سے، کہاں پہنچے؟ کہا مسجد اقصی میں، آگے کہاں گئے؟ ساتوں آسمان، جنت، سدرۃ المنتہا، عرش معلی، لا مکان، ثم دنا فتدلی فکان قاب قوسین او ادنا۔ یہ قرآن نے مقام بیان کیا ہے حضور کا کہ اس سے اونچا کسی اور کا مقام متصور ہی نہیں ہے، امیجن ہی نہیں کیا جا سکتا کہ رب کا دیدار صرف حضور
حضور کے لیے ہے بیداری کے عالم میں کعبہ قوسین کے مقام پر اس سے بڑا مقام کسی کا ممکن ہی نہیں، تو رب نے اس کو بیان کر دیا۔ کتنا وقت گزرا، کہا ادھر کنڈی ہلتی رہی، بستر گرم رہا، پانی چلتا رہا، ادھر اتنا بھی وقت نہیں گزرا، میرے حضور علیہ السلام 18,000 عالمین کی سیر کر کے بھی پلٹ کر آ گئے۔ تیری صورت، تیری سیرت زمانے سے نرالی ہے، تیری ایک ایک ادا پیارے دلیل بے مثالی ہے۔ اس لیے اللہ نے ہمیں ان کو فالو کرنے کا حکم دیا۔ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ۔ اگر حسن کے لیے کوئی کمال دیکھے تو حضور سے بڑھ کر حسین کوئی نہیں۔ اگر اوصاف میں کوئی دیکھنا چاہے حضور سے بڑھ کر اوصاف کسی کے اعلیٰ نہیں۔ اگر احسان کے طور پر دیکھنا چاہے تو ان سے بڑھ کر ہم پر احسان بھی کسی کا نہیں۔ پیدا ہوئے ربی حبلی امتی کہتے ہوئے، غاروں میں جا جا کر راتوں کو امت کے لیے دعائیں مانگ کر روتے رہے۔ ان سے بڑھ کر ہم پر احسان کس کا ہے؟ اگر محبت احسان کی وجہ سے کی جائے تو پھر ان سے بڑھ کر جو غاروں میں ہمارے لیے روئیں، جو معراج کی رات ہمیں نہ بھولیں، جو وصال ظاہری کے وقت ہمیں یاد رکھیں، ملک الموت سے کہیں اے ملک الموت، موت کی جتنی تکلیفیں ہیں میری جان پہ ڈال دے، میرے امتی کو کوئی ایسی تکلیف نہ آئے کہ اس کا ایمان متزلزل ہو جائے۔ میں ان سے پیار کیوں نہ کروں، میں ان سے محبت کیوں نہ کروں، جو معراج کی رات اور وصال ظاہری کے وقت بھی ہمیں نہ بھولے۔ بلکہ قبر انور میں جب گئے، حضرت فضل ابن عباس حضور کے چچا کے بیٹے کہتے ہیں، میں آخری زیارت کے لیے لحد کے اندر، قبر کے اندر جب حضور کے چہرے سے چادر ہٹائی تو حضرت فضل ابن عباس کہتے ہیں لب ہل رہے تھے، امتی امتی حضور کے ہونٹوں پہ اس وقت بھی جاری تھا۔ میں ان سے محبت کیوں نہ کروں جو محشر کے میدان میں اس وقت جب نبی اذهبوا الی غیری کہہ رہے ہوں گے، اس وقت انا لہا کہہ کے امتیوں کو پکار رہے ہوں گے، لوگوں کو بلا رہے ہوں گے۔ حدیث پاک مشکات شریف میں اسی آخر کی جملوں میں مقصد میلاد میں رکھ چلا جاؤں گا۔ حضرت انس نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کو محشر میں ڈھونڈوں تو کہاں ملیں گے؟ فرمایا کہ میں حوض کوثر پر مل جاؤں گا، اگر وہاں نہ ملے تو کہاں تلاش کروں؟ فرمایا میزان پہ مل جاؤں گا، وہاں نہ ملے تو کہاں تلاش کروں؟ فرمایا پل صراط جہاں لگا ہوگا نا صراط، وہاں پر مل جاؤں گا۔ حضور وہاں نہ ملے، فرمایا 3 مقام ہے میرے، میں مل جاؤں گا وہاں، یا حوض پر آ جانا، یا پل صراط پہ آ جانا، یا میزان جہاں وزن تل رہے ہوں گے وہاں آ جانا۔ میں اس حدیث کی شرح میرات المنادی شرح مشکات المصابیح میں پڑھی ہے۔ یہ مقام محمود والے آقا یہ حوض پر، میزان پر، پل صراط پر اپنا پتہ بتا رہے ہیں، وہاں کیا کرتے ہوں گے، کیا کر رہے ہوں گے۔ حدیثوں کے مجموعوں کو بیان کیا ہے شرح مشکات کے اندر کہ حضور علیہ السلام اپنی امت سے اتنا پیار کرتے ہیں، حوض کوثر پر لوگ آئیں گے نا پیاسے، محشر میں گرمی بڑی ہوگی، سورج 1.25 میل کے فاصلے پر زمین تپ رہی، پیاس شدت، پسینے میں لوگ شرابور، لوگ پیاسے آئیں گے، اور حضور علیہ السلام کے حوض پر نا فرشتے مقرر ہیں، خدام مقرر ہیں پانی پلانے کے لیے، لیکن اپنی امت سے اتنا پیار کرتے ہیں نا، ان کی پیاس دیکھ کر حضور سے رہا نہیں جائے گا، خدا کے پیالے بھر بھر کے پلانے لگ جائے گا، میرا کوئی امتی پیاسا نہ رہ جائے۔ اور ادھر کوئی روئے گا حضور میں پل صراط پر گرا مجھے بچا لیں، کوئی تڑپا گرا، گرنے لگا، رویا، حضور علیہ السلام تیزی سے آئیں گے اور پل صراط پر اسے بازوؤں کا سہارا دے کے گرتوں کو بچا بچا کر پل صراط سے پار کروائیں گے، رب سلم امتی کی صدائیں لگائیں گے۔ اور ایک میزان پر جب کوئی روئے گا حضور میرے وزن تھوڑے ہو گئے، حدیث پاک میں آتا حضور علیہ السلام تشریف لائیں گے، اپنے غلام کے نامہ اعمال میں اس کا پڑھا ہوا درود، کسی کے نامہ اعمال میں حضور علیہ السلام اپنی نیکیاں رکھ دیں گے، کسی امتی کے نامہ اعمال میں اپنی نیکیاں رکھیں گے، اور کسی کے نامہ اعمال میں اپنا قدم رکھیں گے، اور کہیں گے مالک تو نے کہا تھا وَلَا سَوْفَ يُعْتِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، اللہ مجھے راضی کر دے، میرے امتی کو بخش دے، تیری وحشتوں پہ اے دل مجھے کیوں نہ عار آئے، تو انہی سے دور بھاگے جنہیں تجھ پہ پیار آئے۔ میں بڑے دعوے سے اپنے لیے تو کہہ سکتا ہوں کہ مجھے شاید اپنی جان سے اتنا پیار نہیں جتنا حضور ہم سے پیار کرتے ہیں۔ ہم کیوں ادھر ادھر بھٹک رہے، ہم کیوں حرام میں جا پڑے، ہماری راتیں، ہمارے شب و روز، کبھی غور کیا ہے کہ ہم جو کام کرتے ہیں، ہم کہتے ہیں جناب میں اپنی زندگی میں آزاد ہوں، ہم حضور کے امتی ہیں، غلام ہیں ان کے، غلام کی اپنی مرضی نہیں ہوتی، اور وہ ہمارے، اللہ فرماتا ہے حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم، ہماری بھلائی کے چاہنے والے ہیں،
ہمارے خیر خواہ ہیں وہ، ہمارے بھلے کے لیے ہمیں گناہوں سے روکا ہے، ہماری بہتری کے لیے ہمیں اچھے کام کرنے کا کہا ہے، ہمارا ہی فائدہ سوچا ہے، اور ہم اپنے آپ سے اتنا پیار نہیں کرتے جتنا وہ ہم سے پیار کرتے ہیں۔ عزیز بچے کو ماں جس طرح تلاش کرے، خدا گواہ وہی حال آپ کا ہوگا۔ اپنے بچوں سے ماں جیسے پیار کرتی ہے، اس سے بڑھ کر حضور اپنے امتیوں سے پیار کرتے ہیں۔ آج امت نے کیا کیا؟ اسی محبوب کا دل دکھانے والے کام کیے، شرابوں میں جا پڑے، بدکاری میں جا پڑے، حرام میں جا پڑے، جھوٹ میں جا پڑے، ہیرا پھیری میں لگ گئے، غلط کاموں میں لگ گئے۔ کہتے میں اپنی زندگی انجوائے کرنا چاہتا ہوں۔ تجھے اپنی خوشیاں عزیز ہیں، مدینے کے تاجدار کی خوشی عزیز نہیں رہی، تجھے اپنے دوست کی خوشی عزیز ہے، مصطفیٰ جان رحمت کی خوشی عزیز نہیں رہی۔ حضور کو اپنی محبتوں کا مرکز بنائیں، حضور علیہ السلام کو اپنی چاہتوں کا مرکز بنائیں، چھوڑیں برائی کے کام، چھوڑیں بے حیائی کے کام۔ وہ کسی عاشق نے کہا تھا کہ لب پر نعت پاک کا نغمہ کل بھی تھا اور آج بھی ہے، میرے نبی سے میرا رشتہ کل بھی تھا۔ میں نے پورے اجتماع میں آپ کو نہیں کہا کہ کوئی سبحان اللہ کہہ دینا یا بول دینا، لیکن میں سمجھ رہا ہوں یہ آنسو میری کمائی ہیں، یہ آنسو میری کمائی ہیں۔ اقبال نے کہا تھا نہیں ہے نا امید اقبال اپنی خشت ویراں سے، ذرا نم ہو تو یہ مٹی بڑی زرخیز ہے ساکی۔ میرا مقصد پورا ہو گیا۔ یقین کریں اگر ایک شخص بھی آج سچے دل سے اپنے حضور سے اپنا ناطہ جوڑ کے یہ کہہ دے کہ جناب میں نے اب نماز نہیں چھوڑنی، میں نے اب شراب کے قریب نہیں جانا، بدکاری کے قریب نہیں جانا، میں نے حضور کا دل دکھانے والا کام نہیں کرنا۔ لیکن میں آخر میں یہ چاہتا ہوں، میں نے آپ سے کہا نہیں کہ بولنا، لیکن اب آخر میں چاہتا ہوں کہ سب اپنے ایک دفعہ نہ کہتے کہ دل تو کہہ ہی رہا ہے، زبان بھی اقرار کر لے کہ میرے نبی سے میرا رشتہ کل بھی تھا، میرے نبی سے میرا رشتہ کل بھی تھا۔ یہی ناطہ ہمارا بچاؤ ہے، یہی ناطہ ہمارا ڈیفینس ہے، یہی ناطہ ہمارا قبر و آخرت میں کام آنا ہے۔ ہم گناہگار ضرور ہیں لیکن حضور کے باغی نہیں ہیں، ہم گناہگار ضرور ہیں لیکن حضور کے غدار نہیں ہیں۔ ہم نے گناہ کر بیٹھے جو بھی ہوا، لیکن ہم نبی پاک کی بارگاہ میں آج میلاد کے اس مقدس اجتماع سے حضور کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ ہمیں اپنے غلاموں کی فہرست سے نہ نکال دیجئے گا، اپنے قدموں سے جدا نہ کیجئے گا۔ ہم گناہگار ضرور ہیں، خار ہے، بدکار ہے، ڈوبے ہوئے ذلت میں ہے، جو کچھ بھی ہے، لیکن آقا تیری امت میں ہے۔ میرے نبی سے میرا رشتہ کبھی ٹوٹنے نہ پائے۔ شیطان لعین اس رشتے کو توڑنا چاہتا ہے، اس ناطے کو کبھی نہ ٹوٹنے دینا، اور یہ اپنے فخر کے سامنے ہم کہتے ہیں کہ میرے نبی سے میرا رشتہ کل بھی تھا اور آج بھی ہے، اور کسی جانب کیوں جائیں اور کسی کو کیوں دیکھیں، اپنا سب کچھ گنبد خضرا کل بھی تھا اور آج بھی ہے۔ بتلا دو گستاخ نبی کو غیرت مسلم زندہ ہے، ان پہ مر مٹنے کا جذبہ کل بھی تھا اور آج بھی ہے۔ ہم اپنے آقا کریم کا دل دکھانے والا کام کبھی نہیں کریں گے۔ اب ہم جس پروفیشن سے وابستہ لوگ ہیں، آپ اپنے اندر مضبوطی پیدا کریں۔ آپ بعض اوقات باڈی لینگویج سے، کیس سے، کلائنٹ سے پتہ چل جاتا ہے کہ یہ بندہ غلط ہے، یہ ظلم کر رہا ہے، کسی کی حق تلفی کرنا چاہتا ہے، یہ جھوٹا ہے۔ ہم جھوٹے کا ساتھ نہ دیں، ہم ظالم کا ساتھ نہ دیں، ہم کسی کے ساتھ زیادتی کرنے والے کا ساتھ نہ دیں۔ مضبوط کریں اپنے آپ کو، مضبوط کریں۔ یہ بات نہ سوچیں کہ جناب کلائنٹ گیا تو میری روزی نہ، میرا رب فرماتا ہے وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ۔ فرمایا جو اللہ سے ڈرے اللہ اس کے لیے بچنے کا رستہ بھی نکال دے گا، وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، اور اسے وہاں سے رزق دے گا جہاں سے اس نے سوچا بھی نہیں ہوگا۔ اور جو اللہ پر بھروسہ کرے، اللہ فرماتا اللہ اس کے لیے کافی ہے۔ کہتا نا ویکھو بندیا اسمانہ تے اڑدے پنچھی، ویکھتے سہی کی کر دے نے، کدے کسے نے پنکھ پکھیرو، پکھے مردے ویکھے نے، نائے کر دے رزق ذخیرہ، نائے پکھے مردے نے، بندے ہی کر دے رزق ذخیرہ تے بندے ہی پکھے مردے نے۔ ہمارا توکل کمزور ہو گیا، ہم دنیا کی چمک کے پیچھے دوڑ پڑے۔ اقبال نے کہا تھا خیرہ نہ کر سکا مجھے جلوہ دانش فرنگ، سرما ہے میری آنکھ کا خاک مدینہ و نجف۔ مدینہ اور نجف کی مٹی آنکھوں میں لگی ہو نا تو پھر دنیا کی چمک متاثر کر ہی نہیں سکتی۔ اللہ پاک ہماری محبتوں اور سوچوں کا مرکز اپنے پیارے حبیب علیہ السلام کی ذات کو بنا دے۔ اور میں ڈسٹرکٹ بار منڈی بہاؤالدین کے تمام اراکین، صدر، سیکٹری اور تمام اپنی جوڈیشری معزز جو جج صاحبان، ان سب کو دلی مبارکباد پیش کرتا ہوں
کہ آپ سب نے آج اس خوبصورت اجتماع کا انعقاد کیا جس میں ہم نے مقصد میلاد کو کچھ ڈسکس کرنے کی کوشش کی۔ اللہ پاک حضور علیہ السلام کی سیرت اپناتے ہوئے ہمیں سچ بولنے، برائی سے بچنے، حرام سے بچنے اور حلال پر قائم رہنے کی اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ کچھ لوگ ظاہری حلیے پر بہت زور دیتے ہیں، ٹھیک ہے ظاہر بھی سنوارنا چاہیے، باطن بھی۔ کچھ کہتے ہیں صرف دل صاف ہے، ہم نماز نہیں پڑھتے میرا دل ٹھیک ہے، ہم جو مرضی کرتے ہیں، لیکن باطن بھی سنوارنا ہے، ظاہر بھی سنوارنا ہے۔ بعض صرف ظاہری حلیہ کہتے ہیں ٹھیک ہو گیا، اندر غیبتیں، چگلیاں، حسد، کینے، جھوٹ، عداوتیں۔ وہ بابا جی کہتے تھے حج بھی کیتی جاندے ہو تے لو بھی پیتی جاندے ہو، کھا کے مال یتیماں دا تے پج مسیتی جاندے ہو، پھٹ دلان دے سیندے نہیں تے ٹوپیاں سیتی جاندے ہو، نفس تے چھری پھیر دے نہیں تے دمبے کیتی جاندے ہو، دل دے پاک پوتر حجرے پری پلیتی جاندے ہو، فرض پلائی بیٹھے ہو تے نفلاں نیتی جاندے ہو، اور دسو تے سہی بلے شانو اے کی کیتی جاندے ہو۔ صرف ظاہر نہیں، اپنا اندر بھی صاف کرنا۔ اللہ ہمیں ظاہر اور باطن کی پاکیزگی عطا فرمائے۔ مدنی چینل دیکھتے رہیں، دعوت اسلامی کے ساتھ وابستہ رہیں، انشاءاللہ اپنے معاشرے کو ہم مل جل کر امن کا، سنتوں کا گہوارہ بنائیں گے۔ اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین۔